بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ یعنی درود پاک پڑھیں اور اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آ چکے ہیں اپنے پروگرام بچے اور بڑے میں انوکھے انداز میں علم دین حاصل کرنے۔ ابھی تو شروع ہی ہوا ہے اور اس پروگرام کی رونق جو ہوتی ہیں وہ ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں جن سے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، اور ایک نہیں مختلف انداز میں۔ کبھی آپ سوال کرتے ہیں ہمارے مہمان ہمارے گیسٹ، تو کبھی ہمارے گیسٹ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں مدنی چینل پر، آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑوں کو بچوں کو اوراد و وظائف بھی بتا رہے ہوں گے، آپ پہچان گئے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جنید عطاری مدنی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں جنید بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ تو خیریت سے ہیں۔ کش مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچے بھی امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جنید بھائی، آپ کا جو سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، الحمدللہ، تو یہ ہفتے میں کب آتا ہے، کس ٹائم آتا ہے، ذرا بتا دیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ ماشاءاللہ ہفتے میں 3 دن مدنی چینل پر اچھا، براہ راست یہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے لائیو۔ الحمدللہ عز و جل یہ پروگرام دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو جمعہ کے دن، جمعہ کے دن یہ شروع ہوتا ہے صبح 10 بجے، 10:10 پر یہ لائیو پروگرام الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہفتے کے دن، ہفتے کو شروع ہوتا ہے رات 8 بجے بعد نماز مغرب۔ اسی طرح پھر منگل کو، تیسرا دن یہ منگل کو بھی 8 بجے الحمدللہ عز و جل یہ لائیو پروگرام شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس پروگرام میں اوراد و وظائف اور آپ کے استخارے کے جوابات جنید بھائی اور ان کے ساتھ جو مہمان ہوتے ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسا تو موقع کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، تو ہمیں ہاتھ سے جانے بھی نہیں دینا چاہیے کہ مختلف، اب کسی کا سوال آ جاتا ہے تو سوال میں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی وہ سوال ہو، اس کا وظیفہ آپ کو بھی چاہیے ہو، اس کا استخارہ آپ کو کروانا ہو، تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں اس پروگرام میں۔ تو ضرور دیکھیے گا ہمارے جنید بھائی کا پروگرام۔ اور آج جنید بھائی اس پروگرام میں تو یہ تو آپ نے دیکھنا ہی ہے، تو بڑھتے ہیں انیس بھائی کی جانب جو ہمیں سنا رہے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ کیسے ہیں انیس بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو سورہ فیل کی تلاوت سناؤں گا۔ سورہ فیل کی تلاوت سن رہے ہیں ہم۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی اللہ پاک کے کلام قرآن پاک کی تلاوت ہو، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے خاموشی سے نظریں نیچے جھکائے اللہ پاک کے کلام کی تلاوت سنیے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم. ہمیں انیس بھائی اللہ پاک کی کلام کی تلاوت سنا رہے تھے. ماشاء اللہ آپ کی آواز بھی بڑی اچھی ہے. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں اور چینل کے ناظرین، یہ تو ہمارا سیگمنٹ یعنی تلاوت قرآن پاک مکمل ہوا. ہم بڑھنے لگے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور چینل کے ناظرین، احد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. کیسے ہیں احد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیا کرنے آئے آپ؟ انشاءاللہ میں آپ کو کلام سناؤں گا. کلام سنانے آیا احد بھائی. تو احد بھائی سے کیا سننا ہے؟ کلام. ہاں، احد بھائی سے کلام سننا ہے. کون سا کلام سنائیں گے؟ لجپال نبی میرے درداری دوا دینا. مدینے کا تصور کیجئے اور احد بھائی کی زبان سے کلام سنیے. جی احد بھائی. لجپال نبی میرے درداری دوا دینا. لجپال نبی میرے درداری دوا دینا. جدو لجپال نبی میرے درداری دوا دینا. لجپال نبی میرے درداری دوا دینا. جدو وقت رضا آوے، جدو وقت
ماشاء اللہ بارک اللہ تقبل اللہ ماشاء اللہ. لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا کہ اے لاج رکھنے والے پیارے آقا. نبی کہتے ہیں صلی غیب اللہ علیہ. غیب کی خبر دینے والے کو. تو اے لاج رکھنے والے پیارے آقا، اے غیب کی خبر دینے والے، اے لاج رکھنے والے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. میرے جو درد ہیں یا رسول اللہ آپ ان کی دوا دیجئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے لگے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ، یعنی جنید بھائی سے سوالات. گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے گیسٹ سے سوالات. جنید بھائی گیسٹ ہیں، اب جنید بھائی سے کریں گے سوالات. میں نہیں، آپ، ہمارے آڈینس، ہمارے پیارے بچے کریں گے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین جواب سنیں اور سوال بھی سنیں، جواب بھی سنیں. اور بڑھتے ہیں سوال کی جانب. سوال پہلے کون کرے گا؟ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں جنید بھائی. شروع کریں. ماشاء اللہ. یہاں سے پہلے کون سوال کرے گا اس کا انتخاب جنید بھائی کریں. چلیں جی آپ، چلو آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، آپ ہی پہلے سوال کر لیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ شہباز ہے. عبداللہ شہباز. ماشاء اللہ. میری آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی فرمائیے. بالکل. آپ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے پاکستان سے باہر گئے اور وہاں دعوت اسلامی کا کیسا کام ہے یہ بھی بتائیں. پاکستان سے تو باہر الحمدللہ عز و جل جانا ہوا ہے، مدینہ شریف جانا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاک اس در کی بار 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 حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے اور با ادب، با ذوق، با شوق حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے. اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے تو ایک ملک میں جانے کا اتفاق ہوا تھا الحمدللہ عز و جل، اور وہ ہم گئے تھے نیپال. نیپال. ہاں نیپال گئے تھے دینی کاموں کے لیے الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے جو دینی کام وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت کچھ تربیتوں کا سلسلہ تھا، اور اس لیے ماشاءاللہ وہ جانا ہوا تھا. اور پھر اس کے علاوہ نیپال میں جب ہم گئے تو وہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی عظیم و شان مدنی مرکز موجود ہے. یعنی آپ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں نا جہاں دعوت اسلامی ہے تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز وہاں پر موجود ہے. جیسے عالمی مدنی مرکز یہاں ملک پاکستان کے شہر کراچی میں ہے نا، تو یوں دعوت اسلامی کے مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، بڑے بڑے علاقوں میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز آپ کو الحمدللہ عز و جل جگہ بجگہ یہ نظر آئیں گے فیضان مدینہ کے نام سے. تو نیپال میں بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے. ہفتہ وار اجتماعات اور کافی سارے ماشاءاللہ وہاں پر دیگر شعبہ جات دعوت اسلامی کے دینی خدمات یہ سر انجام دے رہے ہیں. دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے، ہر کسی کے دل میں، عاشق رسول کے دل میں دعوت اسلامی ہے. تو اللہ نے کرم ایسا کیا ہے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب نیکسٹ کویشچن ہم ٹیم بی سے جنید بھائی لے لیں. چلو جی ان سے پوچھیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حمزہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے، آپ اپنی لائف کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے. جی ماشاءاللہ بہت سارے واقعات تو ہیں میرے پاس، ذہن میں بھی ہیں. میں صرف ایک واقعہ میں سناتا ہوں اپنے دورہ طالب علمی کا، کیونکہ جب میں حفظ کرتا تھا نا تو دوران حفظ ہوتا یہ ہے کہ بعض کو شیطان بھی بڑا بہکا رہا ہوتا ہے، وسوسے دلا رہا ہوتا ہے، سستی دلا رہا ہوتا ہے. اب دوران حفظ میرے ساتھ اس طرح کی پرابلم آئی تھی. اب وہ شیطان نے بہکایا، وسوسے ڈالے، بس حفظ نہیں کرنا. میں 28 پارے ماشاءاللہ میں حفظ کر چکا تھا اس وقت. اس کے بعد لیکن الحمدللہ عز و جل اس وقت ہوا ایسا کہ چونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں. یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کم و بیش 91 یا 92 کا میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. ہم میں سے تو کوئی پیدا نہیں. ہاں اس وقت میرے خیال آپ دنیا میں نہیں تھے. اس وقت کا میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں. واقعہ کیا ہے؟ میں حفظ کر رہا تھا نا تو بس
ہوا یہ کہ نہیں پڑھنا میں نے، لیکن الحمدللہ سمجھ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں دیکھیں کہ ہمارے جو قاری صاحب تھے نا وہ ہمارے گھر پر آ گئے، ہمارے گھر پر آئے، میرا ذہن بنایا، سمجھایا، تربیت کی، احساس دلایا۔ تو الحمدللہ عز و جل پھر ہمارے استاد صاحب نے، ہمارے قاری صاحب نے تربیت کی، سمجھایا، تو الحمدللہ عز و جل ذہن بنا کہ یار حفظ کرنا ہے، احساس پیدا ہوا نا۔ استاد جب اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے تو اس کی گویا کہ نسلوں کو سنوار دیتا ہے، اس کی زندگی کو سنوار کے رکھ دیتا ہے استاد کا اپنے شاگرد کو سمجھانا۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے قاری صاحب ہمارے گھر پر آئے، مجھے بلایا، سمجھایا، تربیت کی، آج الحمدللہ عز و جل میں آپ کے سامنے ہوں، حفظ بھی مکمل کر لیا تھا۔ تو مجھے بھی یہ سیکھنے کو ملا، یہ میں نے سیکھی اپنے استاد صاحب سے، اپنے قاری صاحب سے یہ بات، اور آج میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں۔ اور دیگر جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، جو پیرنٹس ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی ہوں گے، کبھی بھی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کریں اور بچوں کو یوں سمجھیے کہ ہمت بڑھائیں، ڈھارس دیں، ان کو تسلی دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اور الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل آپ کا ذرا سا سمجھانا یہ گویا کہ اس کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اس کا مستقبل سنوار سکتا ہے، گویا کہ اس کی نسلوں کو سنوار سکتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کبھی بھی اس طرح کے جتنے بچے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، کبھی شیطان بہکائے نا، تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، ہمت پیدا کرنی ہے اپنے اندر، پڑھنا ہے، حفظ کرنا ہے بھائی، قرآن پاک مکمل پڑھنا ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنا ہے۔ آج آپ چھوٹے ہو، کل بڑے ہوں گے، کل آپ بھی پڑھائیں گے ماشاءاللہ، تدریس کریں گے، ٹیچنگ کریں گے آپ کے بھی جو شاگرد ہو نا، اللہ نہ کرے کبھی بھی اگر آپ کو کوئی طالب علم چلا جائے نا چھوڑ کے، آپ انتھک کوشش کریں، آخر تک کوشش کریں کہ کسی طرح یہ بچہ واپس آ جائے، کسی طرح یہ بچہ واپس آ جائے، کسی طرح یہ بچہ قرآن پاک پڑھ لے، کسی طرح یہ بچہ حفظ مکمل کر لے، کسی طرح یہ بچہ نمازی بن جائے۔ تو آپ کی تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا سمجھانا، الحمدللہ عز و جل اس کو، اس کے گھرانے کو، اس کی آنے والی نسلوں کی زندگیاں یہ سنوار دے گا الحمدللہ۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرمائیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، جتنے بچے ہیں آپ سب بھی نیت فرمائیں، اللہ پاک سلامت رکھے، ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت نصیب فرمائیں۔ آمین آمین۔ اب اگلے سوال کی جانب ہم بڑھنے لگے ہیں اور آتے ہیں پھر ٹیم اے کی طرف۔ چلیں آپ بھی سوال کریں گے، چلیں سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ شروع سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہیں یا کسی کے ذریعے آئے؟ میں الحمدللہ عز و جل یوں کہیں کہ پیدائشی دعوت اسلامی والا ہوں، ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ میں بچپن سے ہی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہی منسلک ہوں، بچپن سے۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا نا تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو پایا ہے الحمدللہ عز و جل۔ اور بچپن سے ہی میں کتنی 5 سال میری عمر تھی، 6 سال میری عمر تھی، میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نے داخلہ لے لیا تھا۔ میرے والدین نے، میرے گھر والوں نے میرا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ حیدرآباد میں میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ قرآن پاک میں نے پڑھا، ناظرہ مکمل کیا، حفظ الحمدللہ عز و جل میں نے مکمل کیا، پھر جامعۃ المدینہ کا پھر اس کے بعد جامعۃ المدینہ کا سفر رہا۔ ماشاءاللہ، اور آج مدنی بھی بن گیا ہے۔ اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے اور نیکیوں پر بھی استقامت ہم سب کو نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جو اس پروگرام میں شامل ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں کو ابھی سے ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رکھیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے بچے علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ الیکٹرانک مبلغ، دعوت اسلامی کا بہترین الیکٹرانک مبلغ، آپ کا اپنا مدنی چینل، یہ آپ کے گھروں میں آ کر الحمدللہ عز و جل یہی بچے تو آپ کی بچوں کی تربیت ہی کر رہے ہیں الحمدللہ۔
تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اپنے بچوں کو بھی منسلک رکھیں۔ الحمدللہ عز و جل ہماری بھی تربیت ہوتی رہے گی اور ہم بھی دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی الحمدللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ تو انہوں نے جو سوال کیا تھا تو میں الحمدللہ عز و جل بچپن سے ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک ہوں۔ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اسی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ سب کو اللہ پاک دعوت اسلامی میں جی رہا ہے، موت بھی عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگلا سوال کون کر رہا ہے بھائی؟ آپ سوال کریں گے؟ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مبین علی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی لبیک۔ کیا آپ کو چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے؟ چل مدینہ، پہلے تو یہ کس کس کو پتہ ہے کہ چل مدینہ سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے نا۔ چل مدینہ کسے کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے چل مدینہ؟ چلیں جی، نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیضان نے ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائے۔ فیضان چلو آپ بتائیں چل مدینہ سے مراد کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ آپ بتاؤ، شابش۔ ہیں؟ یاد نہیں آ رہا۔ اچھا یاد نہیں آ رہا، کس کو یاد آ رہا؟ آپ بتائیں گے؟ نعت خواہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری حرمین طیبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرشد پاک کے ساتھ حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اسے چل مدینہ کہا جاتا ہے۔ عطار ہوں، ماں باپ ہوں، استاد بھی ہوں ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر تو ابھی ایسی حاضری نہیں ہوئی، تو نیت ہے، بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے مرشد کامل کے ساتھ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہو، حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب ہو جائیں، گنبد خضرا کی بھی زیارت کریں تو مرشد کی آنکھوں سے زیارت کریں، کعبۃ المشرفہ کی زیارت کریں تو مرشد کی آنکھوں سے زیارت کریں، اور مرشد کے پیچھے پیچھے، عاشق مدینہ کے پیچھے پیچھے الحمدللہ عز و جل مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ تو فی الوقت بظاہر تو ابھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا، اللہ پاک غیب سے اسباب بنائے، انشاءاللہ الکریم ضرور مرشد پاک کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ الکریم، جلد جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امیر اہل سنت کے دامن میں جو وابستگی ہے اس کو ہمیشہ تک کے لیے قائم و دائم فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے لگے ہیں اور اس پہ ہم آپ کو انوکھی انفارمیشن دیں گے۔ کیسی انفارمیشن دیں گے؟ انوکھی۔ ہاں، انفارمیشن تو ہوگی، معلومات تو ہوگی، لیکن کیا ہوگی؟ ہاں، تو کون دے گا پتہ ہے؟ جنید بھائی دیں گے۔ جنید بھائی، تو اگلے سیگمنٹ کی جانب ہم بڑھنے لگے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن ہے۔ اور جی جنید بھائی، کیا آپ انوکھی انفارمیشن دے رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں اور ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، آپ بھی شامل رہیے۔ بڑا ہی شاندار، بڑا ہی کمال اور بڑا ہی لاجواب میں واقعہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ واقعہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے، کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے۔ سنیں گے؟ تیار ہیں واقعہ سننے کے لیے؟ اور ٹیم بی والے بھی تیار ہیں سارے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو صحیح کون کون تیار ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں جی، آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے ایسے پیارے نبی ہیں، اللہ پاک کے ایسے پیارے نبی ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے جنت اور دنیا کی ساری زمینوں کا مالک بنا دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک جنت ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ مالک جنت۔ مالک جنت بھی ہیں اور قاسم نعمت بھی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک جنت بھی ہیں اور قاسم نعمت بھی ہیں۔ اللہ اچھا جنید بھائی، قاسم نعمت کیا ہوتا ہے؟
نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے، عطا فرمانے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں نا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ ذرا نعت خواہ اسلامی بھائی سنائیں گے یہ شعر؟ رب گئے موتی یہ گئے قاسم، رب گئے موتی یہ گئے قاسم، رزق اس کا گئے کھلاتے یہ گئے، رزق اس کا گئے کھلاتے یہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک جنت بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مالک جنت ہیں، تو جسے چاہے جنت عطا فرما دیں، جسے چاہے جو عطا فرما دیں۔ آئیے ناظرین ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میرا گاؤں عطا فرما دیجئے، مجھے بیت اللحم عطا فرما دیجئے، مجھے بیت اللحم عطا فرما دیجئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی لکا، کیا فرمایا؟ ہی لکا، یعنی یہ تمہارا ہے، یعنی یہ گاؤں اب تمہارا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات انہیں لکھ کر بھی عطا فرما دی۔ تو پیارے بچوں اور ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں اسلام کے دوسرے خلیفہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جب شام، ملک شام فتح ہوا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی لیٹر، وہی مکتوب، وہی تحریر لے کر حاضر ہوئے۔ تو اسی تحریر کو دیکھ کر، اسی لیٹر کو، اسی مکتوب کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں۔ پھر وہ گاؤں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں کیا سیکھنے کو ملا؟ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کیا سیکھنے کو ملا؟ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہتے ہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دنیا کی زمین عطا فرما دیتے ہیں، جسے جو چاہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عطا فرما دیتے ہیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں ماشاءاللہ۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین عطا فرما دی۔ اور اگر اب ہم بات کریں جنت کی، کس کی بات کریں؟ جنت کی بات کریں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی، ہے نا ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ ان 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پیارے بچوں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ مانے 10 اور مبشرہ کا مطلب ہے ناظرین کہ جنہیں خوشخبری دی گئی، یعنی وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کے جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کون سے؟ آئیے حصول برکت کے لیے ان کے نام پاک بھی مل کر پڑھتے ہیں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح چاروں خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی عشرہ مبشرہ بھی جنتی جنتی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حقیقی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان کے دامن سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے، اور ان کے روحانی فیض و برکات سے اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مستفیض فرمائے، ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن ان مبارک ہستیوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرسمس چینل کے ناظرین، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اتنی، اسی لیے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھنے لگے ہیں، اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے، آخری سیگمنٹ ہے، پروگرام ختم نہیں ہوا، آخری سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کرسمس چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے حروف سوال حروف سوال جواب۔ آپ کو حرف دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، یہ آپ سے سوال ہے، کس سے سوال ہے؟ ہم سے سے سوال ہے۔ آپ سب سے سوالات ہیں، اور سوال کریں گے انشاءاللہ الکریم میں اور جنید بھائی، اور پہلے جنید بھائی کریں گے، ابتدا فرمائیں گے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں۔ تو سوال کیسے ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ سوال یوں ہوگا کہ آپ کو ایک حرف دیا جائے گا، اس سے سوال ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پر با سے کسی شہر کا نام بتائیں، میم سے کسی سنت کا نام بتائیں، سمجھ گئے؟ چلیں ابتدا کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی، اور جی جنید بھائی۔ چلیں جی، پے سمجھتے ہیں نا، پے، الف بے، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ پے پے آتا ہے نا، یا تے آتا ہے؟ پے پے آتا ہے نا۔ تو چلیں پے سے اس چیز کا نام بتائیں کہ جس کے ذریعے لوگ چیزیں خریدتے ہیں۔ ارے ماشاءاللہ، جامی کا سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے بھائی۔ چلو جامی رانا مائک ہاتھ میں لیں اور بتائیں، سیدھے ہاتھ سے مائک لیں آپ۔ پیسے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پیسے ملتے ہیں نا آپ کو چیز کے لیے؟ ہیں؟ کیا چیزیں خریدتے ہیں پھر آپ؟ کھانے کی چیزیں خریدتے ہیں۔ چلو ماشاءاللہ، جواب درست ہے جامی رضا کا۔ سبحان اللہ۔ حرف غین سے اس درود پاک کا نام بتائیں جو ختم قادریہ شریف میں پڑھا جاتا ہے۔ چلیں عود رضا بھائی سے لیتے ہیں۔ جی عود بھائی۔ درود غوثیہ۔ درود غوثیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو یہ درود غوثیہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، الف کے بعد کیا آتا ہے؟ با۔ تو چلیں بھائی، با سے اس عمل کا نام بتائیں کہ جس میں تعاون کرنے کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ کون بتائے گا بھائی؟ ادھر سے ہاتھ اٹھیں، یہاں سے کس کا ہاتھ اٹھائے؟ ٹیم بی میں تعاونوا علی البر والتقوی، با سے آ رہا ہے نا بر، اس کا معنی بتانا ہے۔ اور نے بتا دیے۔ چلیں فیضان رضا، آپ کیا نام ہے آپ کا؟ پہلے تو نام بتائیں آپ۔ محمد فیضان رضا تاری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، بتائیں بے سے اس عمل کا نام بتائیں گے جس میں تعاون کرنے کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ بھلائی کا۔ بے سے بھلائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فیضان رضا کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ بھائی، سبحان اللہ تو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ صحیح ہے؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان ہاں، ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ سوال یہ ہے، حرف قاف سے اصحاب کہف کے کتے کا نام بتائیے۔ سگے اصحاب کہف کا نام بتائیں، کون بتائے گا؟
चलें जी उबैद रज़ा माशा उबैद रज़ा भाई से जवाब लेते हैं जी। कितमीर। कितमीर, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जुनैद भाई। चलें जी एक आखिरी सवाल में चले मैं करता हूँ, कौन बताएगा? मैंने बालाज से पूछना है, बालाज खामोश हैं। हसन रज़ा नाम है ना आपका? हसन मकसूद, आप भी खामोश बताएं। चलो आप बताइएगा, आपसे सवाल ये है कि मीम से शुरू होने वाले दिन का नाम बताइए। दिन का नाम? मीम से शुरू होने वाले दिन का नाम बताएं। चलो हसन मकसूद आप बताएं। मंगल। मंगल शुरू होता है, माशाअल्लाह। चलें जी हसन मकसूद का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। माशाअल्लाहुल करीम। अब आखिरी सवाल उनसे है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कहा, और वो हमारी टीम ए में पीछे इमामे वाले बैठे हैं। ठीक है, आप माइक में बताएं, माइक लें। क्या नाम है आपका? नाम बताएं। माशाअल्लाह। मोहम्मद फरीस। मोहम्मद फरीद जी। तो मोहम्मद फरीज भाई आपसे सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, और सवाल ये है हर्फ शीन से एक इस्लामी महीने का नाम बताएं शाबान के अलावा। इस्लामी महीना शीन से शुरू होता है, शाबान के अलावा है, और आपसे ये सवाल है, क्या जवाब देंगे? शव्वाल। शव्वाल शरीफ, आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है। दुरुस्त है। बिल्कुल गलत नहीं है मतलब? सुभान अल्लाह बोलेंगे? सुभान अल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाहुल करीम। भाई बालाज रज़ा ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, एक सवाल इनसे भी कर लें। एक सवाल कर लें आपसे। चले मैं कर लूँ अगर इजाज़त हो तो। जुनैद भाई कर लेते हैं। सही है, चलें बालाज रज़ा आप बे से मुझे कोई अच्छा सा नाम बता दें। चले मोहम्मद बिलाल। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बालाज रज़ा का जवाब दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जुनैद भाई? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद शुरू मोहम्मद से हुआ, मीम से शुरू हुआ है। तो नाम की ताज़ीम की नियत से मोहम्मद लगाया होगा ना, बिलाल इतना मुक़द्दस नाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो इस हिसाब से दुरुस्त है। हाँ इस हवाले से जवाब दुरुस्त है। बालाज रज़ा का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जिसने जो भी सवालात के जवाबात दिए और सबके ही दुरुस्त है, आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बड़ा इल्म दीन से भरपूर हमारा प्रोग्राम था। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन के फूल जो हमें मिले उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन। प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, अनोखी गो मालूमात। अच्छा, तस्वीर और पैगाम एक वक्त में दो काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।